بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہوا؟ آج جو آپ کا پہلا سبق ہے سیرت صحابیات کا، اور یہ آپ کے بیسک اسلامک کورس کا آخری مضمون ہے۔ پہلے سبق میں سب سے پہلے ہم صحابیات میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے افضل ہیں، تو لہذا انہی کو سب سے پہلے لیں گے، اور ان میں بھی سب سے اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے آج ان کے متعلق چند باتیں ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ نام ان کا خدیجہ ہے، کنیت ام ہند ہے، اور طاہرہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ سلسلہ نسب ان کا یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی پر جا کر یہ سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، جو ہم نے آپ کو سیرت کلاس میں بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب والد محترم کی جانب سے کچھ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ تو یہاں آ کر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، کیونکہ قصی کے ایک بیٹے ہیں عبد مناف، ان کے ایک بیٹے ہیں ہاشم، ان کے بیٹے ہیں عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ، اور ان کے بیٹے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قصی کے ایک بیٹے ہیں عبد العزہ، اور ان کے بیٹے ہیں اسد، اور ان کے بیٹے خویلد، اور ان کی بیٹی ہیں حضرت خدیجہ۔ والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہے۔ یہ اتفاق کہہ لیں یا اللہ کی مرضی کہہ لیں کہ والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ فاطمہ بنت زائدہ تھا، اور لبی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ابھی جو آپ کے سامنے پڑھا ہم نے قصی تک، قصی کے بعد بن مرہ بن کعب بن لبی، تو یہ جو لبی ہیں ان کے بعد بن غالب، یعنی لبی بن غالب جو ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ہیں، تو لبی کے ایک بیٹے کعب ہیں، اور لبی کے دوسرے بیٹے ہیں عامر۔ تو عامر کی اولاد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور لبی کے ایک بیٹے حضرت کعب ہیں جن کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اپنے قبیلے میں نہایت نہایت ہی معزز شخص تھے اور قابل احترام تھے، اور ان کی شادی مکۃ المکرمہ میں فاطمہ بنت زائدہ سے ہوئی، جن کے وطن سے عام الفیل سے، یعنی جو عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا، عام الفیل سے تقریباً 15 برس قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ عام الفیل کے سال، یعنی اس کے چند ماہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو 15 سال کا ڈفرینس یہ اس طرح آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے بعد جو واقعہ ہے اس کے بعد چند ماہ کے بعد 15 سال کا ڈفرینس ہے۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہے کہ نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال۔ والد کے فوت ہو جانے کے بعد، اور پھر شوہر کا بھی انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے پھر دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اس کے بعد ان کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا بعد میں جا کر۔ بہرحال تو ولادت کے بعد مختصر یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرافت اور لوگوں میں مشہور تھیں طاہرہ کے لقب سے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاکیزہ اخلاق، وہ اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، اور انہی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے والد محترم نے ان کا نکاح اپنے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو ایک عالم تھے اور عبرانی میں انجیل کو لکھا کرتے تھے اور اپنے مذہب کے عالم تھے، ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ ارادہ تھا ان کا، لیکن اتفاق یہ کہ ورقہ بن نوفل سے کسی وجہ سے نکاح نہ ہو سکا، اور پھر ان کا نکاح جو سب سے پہلے ہوا ہے وہ ہوا ہے ابو حالہ سے، جو تمیمی ہیں، ان سے نکاح ہوا۔ اور اسی زمانے میں ایک جنگ چھڑی حرب الفجار، اسی جنگ میں ان کے والد محترم شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اسی جنگ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر والد کے انتقال کے بعد، اور اس کے بعد اسی کے بعد کچھ سال کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے ان کے لیے تنہائی جو تھی یقیناً مشقت والی تھی۔ بہرحال وہ ایک تاجرہ تھیں، اپنے تجارت کیا کرتی تھی، اور ان کی تجارت جو تھی وہ صرف یہ نہیں کہ صرف مکہ کے اندر تھی، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ان کی تجارت تھی۔
اور ان کو تجارت کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ایماندار ہو، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا بڑا کام تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ان کی تجارت مکہ سے باہر بھی تھی، وہ انٹرنیشنل لیول پر کام کیا کرتی تھی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خدیجہ کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ جا کر یا پارٹنرشپ کر لیں، آپ ان کا مال وغیرہ بیچا کریں۔ میرے پاس وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کے لیے مال لا کر دیتا اور آپ خود تجارت کرتے، لیکن فی الحال نہیں ہے تو آپ یہ کام کر لیں۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ خبر مل چکی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت عام تھی کہ آپ کو لوگ مکہ والے امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لے جا کر بیچا اور اس میں نفع ہوا یقیناً، اور اس کا جو بزنس تھا اس کا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ میں جتنا نفع کا پروفٹ جتنا اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے ڈبل دوں گی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ شخص ایماندار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ بہرحال اور اس میں پھر فائدہ بھی ان کو ڈبل ہوا تھا، یہ آپ کو سیرت کے سبق میں آپ کو بتا دیا۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ آپ کو سیرت میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اپنے خادم کے ذریعے سے، اس کا نام میسرہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور پاکیزہ اخلاق کا جو ہے چرچا سنا، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمائے، لہذا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور نکاح کا پیغام لے کر گئی ہیں نفیسہ۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا، ایک ڈیٹ متعین ہو گئی اور وقت مقررہ پر نکاح ہوا، اور نکاح پر خطبہ دیا ہے حضرت ابو طالب نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 500 درہم طے ہوا، اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حرم نبوت میں آ کر ام المؤمنین کے لقب سے مشہور ہوئیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نوازا کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں بلکہ سب سے پہلی ماں ہیں۔ ابھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک وحی نہیں آئی ہے۔ 15 برس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے ہی مومن تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا ان سے زیادہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں ہے، قدر تفصیل قصہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیائے صادقہ یعنی سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، یعنی جیسا آپ خواب دیکھتے ویسا ہی آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت گزین ہو گئے، یعنی تنہائی کو پسند کرنے لگے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں یعنی عبادت میں مصروف ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا اور اس نے آ کر کہا پڑھ، آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس نے زور سے آپ کو دبایا، بغل گیر ہوا، پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ پڑھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اسی طرح تیسری بار پھر دبا کر کہا پڑھ، اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھ کو کپڑا اڑاؤ، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت یعنی خوف کم ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو ڈر ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نیا یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا تھا، پہلی مرتبہ وحی آئی تھی، اور وحی کے بارے میں آپ کو مختصر بتایا ہے شاید کبھی کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا
تو صحابہ خود فرماتے ہیں اور صحابیات فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور وہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کیونکہ وہ نور الہی تھا، اور نور الہی کی تجلی کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلا معاملہ تھا، چنانچہ روایت میں یہاں تک ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو میں نے سردی کے موسم میں آپ کو پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نور الہی کی تجلی کا جو معاملہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقت جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے ہی محسوس کیا ہے، ہم اس کو ٹھیک طرح سے محسوس نہیں کر سکتے۔ بہرحال پہلا واقعہ تھا، بشری تقاضا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حالت کچھ الگ ہی تھی اس وقت۔ یہ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح معاملے کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، معاملے کو سمجھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون فراہم کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں وہ سننے کے لائق ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ متردد نہ ہو، آپ شک نہ کریں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ عبادتیں تھیں ہی نہیں، لیکن یہاں یہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ دو چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی یہ کہ ایک بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کو تسلی دے جو بھی معاملہ ہو۔ اب سوال یہ آ سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا ہے، بعض مرتبہ خواتین کہہ دیتی ہیں کہ باہر کا معاملہ ہے، ہم تو جانتے نہیں، ہمیں کیا پتا، تو ہم کیسے اس کو تسلی دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا معلوم تھا، لیکن انہوں نے تسلی دی۔ تسلی کے کلمات اور ہوتے ہیں اور اس معاملے کو سمجھ کر اس میں مدد کرنا وہ چیز اور ہوتی ہے۔ بہرحال پہلی چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے بہت سارے کام پہلے سے کرتے آ رہے تھے، اعلان نبوت سے پہلے اور وحی کی ابتدا سے پہلے ہی۔ وہ کام ایسے ہیں کہ ان میں سے ہم نے کچھ کاموں کو یا تو نیکی کا کام سمجھا ہی نہیں ہے، یا سمجھا بھی ہے تو اس کو چھوڑے رکھا ہے، لیکن وہ بہت اہمیت کے حامل کام ہے، انہیں کرتے رہنا چاہیے۔ پہلا کام، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی تعلق نبھاتے ہیں اور ان کو جوڑے رکھتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، ضرورت مندوں کی محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج مہمان نوازی کا تصور ہمارے یہاں سے اٹھ چکا ہے، اگر مہمان آ جاتا ہے تو افسوس کے ساتھ ہمارا دل کو برا لگنے لگتا ہے۔ بعض مہمان اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا کسی سے بدزن نہیں ہونا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، لیکن حالات اکثر یہ ہیں کہ مہمان ہمیں وہی اچھا لگتا ہے جو ہمیں دنیاوی فائدہ پہنچائے، جس سے ہمارا کوئی مفاد جڑا ہوا ہو، لیکن مہمان اسے نہیں کہتے جو ہمیں فائدہ ہی پہنچائے۔ نقصان پہنچانا ایک بری چیز ہے کہ نقصان نہ پہنچائے۔ جو بھی آپ کے گھر آیا، جو بھی آپ سے ملاقات کرنے آیا، جو آپ کی خیر خیریت لینے آیا، وہ آپ کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ مہمان نوازی اور مصائب یعنی مصیبتوں میں حق کی حمایت کرتے، جو بات حق ہوتی اس کی حمایت فرماتے۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ مذہباً نصرانی تھے، عیسائی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ وہ بولے ابن الاخ، اے میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی کیفیت یعنی پورا واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا یہ وہی ناموس یعنی وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت یعنی طاقت ہوتی اور میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی یعنی ملک سے نکالے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جب آپ تفسیر کبھی پڑھیں گے یا کبھی آپ نے سنا ہوگا تفسیر کے کسی کلاس کو، تو وہاں ایک چیز سنی ہوگی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جگہ جگہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور یہی نہیں، اگر آپ نے درس قرآن ہمارا جو شروع ہوا تھا کسی وجہ سے وہ پینڈنگ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، وہاں دوسرے پانے میں ہم نے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی ہے یعنی تورات اور انجیل میں سے کوئی بھی کتاب، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے،
ایسے ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے کہ یہ نبی ہیں، ان کو نبی ہونے میں شک نہیں ہوتا۔ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، بغیم بینہم، دلی ضد اور نفرت کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اس کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے، کسی کا سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن نے ویسے ہی کہہ دیا معاذ اللہ، جو لبرلز خیالات کے لوگ ہیں اور اسی طرح جو مرتدین ہیں، ملحد ہیں، وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ تو الزام ہے کہ وہ لوگ پہچانتے ہیں، ہم کیسے مانیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ورقہ بن نوفل جو تھے نصرانی یعنی عیسائی عالم تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ پہچانا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ کے اس وقت تک میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کی نصرت کروں گا۔ تو یہ پہچاننا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا۔ بہرحال اس وقت نماز جو ہے 5 وقت کی فرض نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں کثرت سے شریک ہوا کرتی تھی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے اس بارے میں کہ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے گھر میں وہاں اس نے رہائش اختیار کی۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا، پھر ایک لڑکا اور اس کے دائنی طرف آ کر کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کی پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کوئی عظیم و شان واقعہ پیش آنے والا ہے کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دوسرا بھتیجا ہے، اور یہ محمد کی بیوی ہے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے کا یہ خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے، اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں، وہ 3 لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ان کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، بلکہ اسلام کی ابتدا سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین یعنی مددگار ثابت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے اور ڈرتے تھے، اس میں بڑی حد تک وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ ان کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ نبوت کے آغاز میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے تھے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ چنانچہ استیعاب میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یعنی ان کا رد کرنا، یا تکذیب یعنی ان کے جھٹلانے سے جو کچھ کبھی صدمہ پہنچتا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر وہ ختم ہو جاتا۔ چنانچہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی تصدیق کرتی، یعنی ان کو سچا مانتی، اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی، یعنی ان کا جیسے کہ انسان تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، ان کا خیال نہ کریں، آپ یہ بات سنیں اور بات یہی سچ ہے۔ چنانچہ 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ تدبیر سوچی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور یعنی قید کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے، اور یہ واقعہ آپ کو سیرت کے واقعے میں بتا دیا کہ وہاں حال یہ تھا کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، بعض اوقات پیڑ کے پتے کھانے پڑتے، بعض اوقات جو ہے کھال کو چمڑے کو چبایا جاتا، اور حال یہ تھا کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے، بلبلا رہے ہوتے۔ وہ ایک دور گزر چکا ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم نے اس حصار میں یعنی اس قید میں زندگی بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ پیڑوں کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے، یہاں تک کہ اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جایا کرتا تھا۔ اسی سبق کے دوران ایک بہن نے سوال کیا تھا، وہاں ان کو جواب دیا تھا گروپ میں ریٹن میں۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا، وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کے دل میں رحم آیا۔ ابو جہل سے اس نے کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ چنانچہ وہ واقعہ جو ہے آپ کے سامنے سیرت کے کلاس میں آ چکا ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد 25 سال تک حیات رہیں، اور 11 رمضان 10 نبوی یعنی ہجرت سے 3 سال قبل آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار یعنی غموں کو دور کرنے والی، غموں کو مٹانے والی کو داعی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے ساتھ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ وہ یہی وہ زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کو عام الحزن یعنی غم کا سال یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کفار مکہ کو، قریش مکہ کو کسی کا بھی پاس و لحاظ نہ رہا، اور وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف چلے گئے۔ طائف کا جو واقعہ ہے وہ بھی مختصر آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ بہرحال خلاصے کے طور پر اس بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد کتنی ہوئی اور کن کن سے ہوئی۔ چنانچہ ان کے جو پہلے شوہر تھے ابو حالہ، جو ان کے پہلے شوہر تھے، ان سے 2 لڑکے ہوئے جن کا نام حالہ اور ہند ہے، حالہ اور ہند۔ ان کے دوسرے شوہر تھے عتیق، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام بھی ہند ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی 6 اولاد ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں۔ 2 صاحبزادے جو ہیں ان میں پہلے سب سے بڑے ہوتے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ انہی کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ بچپن میں ہی مکہ میں آپ کا انتقال ہوا، اس وقت پیروں چلنے لگے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی بیٹی تھی۔ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی، کیونکہ نبوت کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد 3 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں بہنیں ہیں، ان میں ایک سال کا فرق تھا کہ 1 سال چھوٹی اور بڑی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی تھیں، اور کیونکہ دنیا نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا تھا، یعنی ان کے پاس بہت مال و دولت تھا، اس لیے انہوں نے ایک خادمہ کو جس کا نام سلمہ ہے، اس کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا، اور وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور زوجہ کو نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ دوسری یہ کہ جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی، اگرچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں چند روایات کو پڑھ لیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے فرض کو ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم یعنی تمام عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرب تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر ایک پیکر تصویر بنا ہوا تھا، خاموش تھا۔ لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں موجیں مار رہی تھی، اور وہ آواز تھی حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کی، جو اس وقت کفر اور ضلالت میں اس جو بت کدے میں اور مکے میں جو شیطانیت کا گڑھ تھا، انوار الہی کا دوسری تجلی گاہ بنی۔ پہلی تجلی نور الہی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسری تجلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پیغام کی سب سے پہلے تائید حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ وہ اسلام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہتر مشیر تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورے بھی دیا کرتی تھی۔ اور ان کی فضیلت میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت خدیجہ برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچائیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک روایت ہے۔ اس سے یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود فرمایا کرتی تھیں، اگرچہ صاحب ثروت تھیں، مالدار تھیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ ان کے پاس خادم اور خادمائیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت فرمایا کرتی تھیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات مبارکہ میں کسی بھی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری روایات ملتی ہیں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت یاد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ گھر میں جب کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگرچہ نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھ کو جس قدر رشک ان پر آتا تھا اور کسی پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی بہت محبت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت محبت کیا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت، آخری روایت اس وقت کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ عالم میں تمام افضل جتنی بھی عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت مریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال تو یہ چند باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے پیش کی۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوت میں سب سے پہلے آئی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بذات خود خدمت کی ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب تک حیات رہی تب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو جو ہے پیچھے سے سپورٹ کیا ہے، مدد کی ہے، نصرت کی ہے، تائید کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمی آخر تک محسوس ہوتی رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ پڑھیں گے سبق میں تو خود ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہم روایت کو پڑھتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے، حالانکہ مجھے ان پر رشک آیا کرتا تھا کہ اتنا جو ہے ان کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح کہا کہ آپ ایک بوڑھی عورت کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ بہرحال اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ مختصر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے متعلق اگر کوئی سوال ذہن میں آپ کے تو وہ کر لیجئے گا، باقی کوئی اور سوال بھی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ کی کلاس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امہات المؤمنین میں دوسری ماں ہیں ہماری تمام مسلمانوں کی، ان کے نکاح کے متعلق اور چند ان کی سیرت کے متعلق آپ کے سامنے ان کے پہلو ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو آپ رکھ لیجیے گا۔ خیر میرا خیال ہے کوئی سوال شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو کلاس کو کمپلیٹ کر دیا جائے، اور باقی اگر آپ کے ذہن میں جب کوئی سوال آئے تو آپ کو گروپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔